السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، امان میں رکھے، تمام تکالیف سے بچائے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ تمام انسانوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور سبھی ملکوں میں آپس میں محبت عطا فرمائے، اور خاص کر فلسطین کے باشندوں پر اللہ رحم کرے، ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو ظالموں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں کچھ حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کو سنیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو معصوم ہوتے ہیں اور بے گناہ ہوتے ہیں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہوئے ہیں۔ اول یہ کہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ گناہ گار ہیں اور سراپا گناہ اور اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلے کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے بالکل ہی معاف فرما دیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کلام پاک میں ارشاد وارد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ معاف فرمائیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ معافی فرما دیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ نیزہ کی حالت میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس حال میں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں یعنی امید اور خوف جس بندے کے دل میں ایسی حالت میں ہوں تو اللہ جل شانہ جو امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہے اس سے امن عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا کہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، یعنی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، صبح سے لے کر کے رات تک کے اللہ ہم پر رحم فرماتا ہے، احسان فرماتا ہے، ہم کو تمام بلاؤں سے بچاتا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، تمام ایسی مصیبتوں بڑی مصیبتوں سے ایکسیڈنٹ سے اللہ حفاظت فرماتا ہے جس کا ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، تمام پریشانیوں سے اللہ بچائے۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اللہ صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کے مکان نہیں ہے، اپنی چھت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی چھت نصیب فرمائے۔ یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہوں تو پلیز سبسکرائب کریں۔
اپنا سب لوگ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔